اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کے دو نام تھے، ایک یعقوب ایک بنی اسرائیل بنی، پھر ان کی اولاد کا نام یا بنی اسرائیل، جہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر اللہ نے بے شمار نعمتیں کی، ان کو بے شمار انعامات عطا فرمائے۔ اب ان کو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر، یہاں کی وہ نعمت گنوائی نہیں ہے، ویسے عمومی طور پہ فرمایا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اب اللہ کا عہد کیا تھا کہ میرے احکامات کو اپنے نبی یعنی یعقوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا ہے زندگی گزارو، یہ میرا جو تم مجھ سے عہد کر کے آؤ کہ یعنی میرے سامنے ہی جھکو، مجھے اپنا خدا اور رب سمجھو، اور میں تمہارے عہد کو پورا یعنی میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کیا کہ میں تمہیں کھلاؤں گا، وہ پلاؤں گا، وہ پہننے کے لیے دوں گا، کھانے کے لیے دوں گا، اور تمہیں اچھی زندگی عطا فرماؤں گا، وایایا فارہبون، اور تم نے کیا کرنا ہے، مجھ سے ہی ڈرنا ہے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس کتاب یعنی تورات، زبور، انجیل جو پہلی کتابیں ہیں، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پہ، یعنی قرآن مجید پہ آپ ایمان لے آؤ، یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ یہ وہ بھی کیا تھی، آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، ان پر ایمان تمہارا تھا، لیکن اب یہ ہے قرآن مجید پہ ایمان لے آؤ، یہ ان کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ان کی بھی کیا کرتی ہے، تصدیق کر رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، انکار کر کے تم پہلے کافر نہ بنو۔ اب پہلے کافر سے کیا مراد، یعنی جو بھی انکار کرے گا، اب تمہیں تو اس بات کا علم بھی ہے، یہ تورات، زبور، انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی آئے گے، تمہیں اس بات کا علم ہونے کے باوجود اگر تم انکار کرو گے تو کیوں یعنی جو بھی بنیاد رکھ جاؤ گے گناہ کی یا کفر کی، تو اس کا گناہ باقیوں کو بھی ہوگا جو کفر کرے گا یا گناہ کرے گا، لیکن اس کا جو وبال ہوگا سب سے زیادہ اس پر ڈال دیا جائے گا جو پہلا انکار کرنے والا ہے، جو پہلا یعنی کسی گناہ کا جو موجد ہے، کسی گناہ کو کرنے والا ہے یا کفر کرنے والا، یعنی جو بندہ پہلا بھی کی ابتدا کر جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا نیکی کی ابتدا کرنے والا اس کو نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ کی جو ابتدا کرنے والا ہے یعنی گناہ کا کام شروع کرنے والا ہے، تو اس کو دیکھ کے جتنے بھی باقی گناہ کیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس باقیوں کو بھی اپنے اپنے گناہ کا کیا ہے عذاب ہوگا، لیکن جس نے پہلے شروع کیا تھا، جس نے اس کام کی بنیاد رکھی تھی، اس کو بھی کیا ہوگا، اس کا گناہ دیا جائے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ
پہلے تم کافر نہ بن جاؤ، حالانکہ تمہارے پاس تورات زبور انجیل آئی ہے، تمہیں ان چیزوں کا پتہ ہے، اس کے باوجود تم کیا کرتے انکار کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑے درہم دینار پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو۔ مطلب کیا تھا؟ وہ اپنی مرضی کے مطابق مسائل اور فتاویٰ جو ہیں وہ لوگ لیتے تھے، یعنی لوگوں کو ان کو پیسے دیتے تھے، اپنی مرضی کا مسئلہ نکلوا لیا، اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیا، اپنی مرضی کی بات نہیں۔ اس لیے رحمہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی چاہے تم اس کے بارے میں ساری دنیا بھی لے لو وہ بھی تھوڑی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، یہ میری ایک آیات کے بدلے میں، میرے ایک اللہ کے حکم کے بدلے میں ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ بہت تھوڑا جو بھی تم لیتے ہو ہے تھوڑا ہی، ساری دنیا بھی لے لو تم تب بھی کہ اللہ کا حکم بہت بڑا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں سے علماء نے یہاں سے یہ بحث چھیڑی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے، کہ عبادات پہ اجرت لینا کیسا ہے؟ نماز پڑھانے پہ، تعلیم و تعلم یعنی قرآن کی تعلیم دینے پہ تنخواہ لینا، اجرت لینا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے جو منع کر دیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے درہموں کے بدلے میں، تھوڑی چیزوں کے بدلے میں نہ بیچو، بلکہ ساری دنیا میں دے دو، پھر بھی یہ کیا ہے؟ وہ کم ہے۔ علماء متقدمین جو تھے نا پہلے، وہ اس بات کا فتویٰ دیتے تھے کہ یعنی نماز کی اجرت لینا، تعلیم کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پھر متاخرین جو بعد کے علماء ہیں انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ وسلم کے زمانے میں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے، نماز پڑھانے والے تھے، ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، جس طرح اب سرکاری ملازمین کو بیت المال سے، ان کے خزانے سے، سرکاری خزانے سے دیا جاتا ہے، اسی طرح اس وقت جو نماز پڑھانے والے لوگ تھے، جو قرآن کی تعلیم دینے والے لوگ تھے، ان کو وظائف دیے جاتے تھے بیت المال سے۔ اس لیے متقدمین تو اس لیے اس بات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں کہ اب جو نماز پڑھانے والے لوگ ہیں یا قرآن کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں، ان کو سرکاری خزانے سے، بیت المال سے پیسہ نہیں دیا جاتا، مال نہیں دیا جاتا، اس لیے فتویٰ وہ دیا جاتا ہے کیا کرو کہ اس پہ اب لینا جائز ہے۔ اب وہ بھی حکم یہی دیتے ہیں، یہ عبادت پہ اجرت نہیں ہے، یہ تعلیم پہ اجرت نہیں ہے، یہ اجرت ہے ان کے وقت کی، جو وہ وقت دیتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اپنا ٹائم دیتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تعلیم کے اوپر جو اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، اگر وہ بھی خرچ نہ کریں تعلیم دینے پہ، نماز پڑھانے پہ، تو کوئی بھی نماز مسجد کے لیے اندر پڑھانے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے اجرت نہیں دی جانی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح مساجد اور مدارس جو ہیں وہ غیر آباد ہو جائیں گے، کیونکہ جب ان کو پتہ ہے مجھے وظیفہ ملنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب کیا لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی پیٹ، انسان ہے اس کے ساتھ بھی پیٹ لگایا گیا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، سارے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام جو نماز پڑھا رہا ہے اجرت نہیں دی جاتی یا اجرت کم دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، اگر دی جاتی ہے تو کم دی جاتی ہے، اب اس کو پتہ ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا، اب میرے جیب میں تو پیسے نہیں ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میری جیب میں تو پیسہ نہیں ہے، میرے بچہ بیمار ہے، اب میری جیب میں پیسے نہیں، میرے گھر میں تو کھانے کے لیے نہیں ہے، میں ان کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ اب اگر نماز پڑھاتے پڑھاتے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا، پچھلے کی نماز نہیں ہوگی، پچھلے لوگوں کی نماز، تو اب اس کا خیال روزی کی طرف چلا گیا، اس کا خیال اپنے بیوی بچوں کی طرف چلا، میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، میں اور کام بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، میں کچھ اور کام کرتا بھی نہیں ہوں۔ تو اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی تم جاؤ اپنی اجرت طے کرو کہ میں اپنے وقت کا اتنا لوں گا، اگر اس پہ تمہارا دل مطمئن ہے تو پھر کیا کرو، نماز کی وہاں اپنا ابتدا کرو، وہاں لوگوں کو پڑھا، اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے۔ اب تو کام ہی الٹ ہو گیا نا، وہ مولوی کو دیکھ کے کہتے یار جی مولوی پتہ نہیں کہاں سے لیتا ہے، اس کے کپڑے بھی سفید ہے، اس کی گاڑی بھی اچھی ہے، اس کا گھر بھی اچھا ہے، اس کا کھانا پینا بھی اچھا ہے، اب تو کام ہی الٹ ہو گیا نا، مولوی کی طرف نظر آؤ۔ لیکن علماء کیا فرماتے ہیں کہ مولوی اب اجرت لے سکتا ہے، اپنی طے کر سکتا ہے، کیونکہ اب مہنگائی کا دور ہے، اب دور بدل چکا ہے، اس لیے فتویٰ جو اب دیا گیا ہے وہ متاخرین کے فتوے پہ ہے، قول پہ ہے کہ اپنی اجرت طے کی جائے، لیکن یہ اجرت تعلیم پہ نہیں ہے، یہ اجرت نماز پڑھانے کے نہیں ہے، یہ اپنے اس وقت کی، اگر وہ بھی تمہاری طرح ہر سے چھوڑ کے وہ بھی کہیں ملازم بن سکتا ہے،
ہر چیز کو چھوڑ کے وہ بھی اپنی دکان بنا سکتا ہے، ملازمت کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی کھیتی باڑی کر سکتا ہے، کسی پر مزدوری کر سکتا ہے۔ اب وہ کیوں نہیں کر رہا؟ جو اس کو پتہ ہے میں نے زور کیا کہ نماز پڑھانی ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھانی ہے، اب وہ ساری رات کا تھکا ہوا ہے سارے دن کا، تو اس کو پتہ ہے میں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھانی ہے، کیوں نہیں وہ جا رہا؟ کیونکہ اس کے ذمہ ایک نماز لگائی گئی ہے کہ اس کے اندر وہ تاخیر نہیں کر رہا، اس لیے اس کو اپنی اجرت طے کر لینی چاہیے۔ اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو امام مسجد ہے اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تم میری آیات کو تھوڑے داموں کے بدلوں میں، پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل۔ اگر تم نے حق قبول نہیں کرنا یعنی اس کو گڑ مڑ نہ کرو، اس کو آپس میں ملاؤ نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، یعنی نہ ملاؤ، جو حق ہے اس کو حق رہنے دو، سچی بات کو سچ رہنے دو، اور جو نہ حق ہے اس کو نہ حق ہی رہنے دو، باطل ہے اس کو علیحدہ رہنے دو۔ وَأَنْتُمْ تعلمون اللہ کو تو جانتے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے علماء نے اس آیت سے نماز کی طرف اشارہ فرمایا جماعت کے ساتھ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی جن کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، پھر وہ اپنے مسجد کی بجائے گھروں میں نماز پڑھ لیتے، یعنی ان کی نماز گھروں کے اندر جن کو نہ اذان کے، یعنی اب اذان سے مراد کیا ہے؟ اب اذان تو سپیکر کے اندر ہے، پود اپنے گاؤں چھوڑ کے بھی باہر نظر آتی، باہر بھی سنائی دے دی ہے۔ اس سے مراد یعنی وہ بندہ جس کی آواز نہ بہت زیادہ بلند ہے نہ زیادہ پست ہے، یعنی درمیانی آواز ایسی ہے جو کھڑا ہو کے اذان پڑھے، جہاں تک اذان کی آواز جائے اس بندے کی، تو پھر اس لوگوں کی نماز گھروں کے اندر نہیں ہوتی بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی اگر بہت سخت بیمار ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے گھر کے اندر ہی، تو پھر اس کی نماز ہو جائے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے، جماعت کے بغیر اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو مسجد کو چھوڑ کے اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ عمل کی توفیق۔